ناظرین یہ ایک اور ویب سائٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں تھوڑا سا امپرومنٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی۔ وہ کس وجہ سے امپرومنٹ ہوئی ہے، کہاں امپرومنٹ ہوئی ہے، کیسے امپرومنٹ ہوئی ہے، وہ ذرا آپ سوچنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کچھ سکوئرز ہیں جن کا ایریا 1 ہے، 1 میٹر سکوئر، 1 کلومیٹر سکوئر، کچھ بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں اس طرح کے یونٹی سکوئر ایریاز ہمارے پاس بہت سارے ہیں، جیسے ڈیفینس میں بہت سارے پلاٹ ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہاؤ مینی روز ہائی از دا ریکٹینگل، ریکٹینگل کو کہتا ہے اس میں کتنی روز ہیں، میٹر میں نہیں کر رہا وہ ریکٹینگل کو ڈیوائڈ، یہ ڈیوائڈ کر رہا ہے پرابلم کو، ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر رہا ہے، پرابلم کو چھوٹا کر رہا ہے، پھر وہ ایبزارب کرائے گا، پھر آپ سے کچھ ڈو کرائے گا، پھر آپ سے کچھ کنیکٹ کرائے گا۔ یہاں پر تھوڑی سی جھلک آپ کو پیڈاگوجی کی نظر آئے گی، وہ آپ سے سلیکٹ کروا رہا ہے کہ ایک چھوٹا ایریا تو 1 یونٹ سکوئر کا ہے، اس کے بعد وہ ان کو آرگنائز کر رہا ہے روز میں اور کالمز کے اندر، اور وہاں سے کہہ رہا ہے کتنی روز ہیں اور کتنے کالمز ہیں، اور وہاں سے پھر آپ سے آرگنائز کرانے کے بعد وہ انٹیگریٹ کر رہا ہے نالج کو۔ دیکھیں یہ تھوڑی سی جھلک آپ کو یہاں پر کسی صحیح پیڈاگوجی کی نظر آتی ہے۔ تو روز جو ہیں وہ جتنی بھی ہیں آپ وہ دیکھ لیں، اس میں کالمز کتنے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، ایریا کتنا ہوگا ریکٹینگل کا، وہ ایریا اب آپ اسکوئر کے ایریا کی ٹرمز میں نکال سکتے ہیں، اور جو پہلے آپ کو فارمولا، اس سے پہلے جو ویب سائٹس آپ کو دکھائی تھیں، جو فارمولا انہوں نے آپ کو دیا تھا وہ فارمولا یہاں سے ڈرائیو ہو سکتا ہے، یہ بچے خود سے ڈسکور کر سکتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ اس میں ایک ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ اس بہت سارے ایریاز کو آہستہ آہستہ کر کے اکٹھا کر سکتے ہیں، ایک ایریا پھر دوسرا ایریا، اس کے نیچے ایک اور رو، پھر ایک اور رو، پھر ایک اور رو، اس کے کافی ساری چیزیں بن سکتی ہیں اس میں، وہ ہم بعد میں آہستہ آہستہ، لیکن یہاں آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے کہ ہم کس طرح سے ایبزارب، ڈو آپ نے کیا کیا، آپ نے روز کو کاؤنٹ کیا، آپ نے کالمز کو کاؤنٹ کیا، ڈو آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کو ملٹیپلائی کیا، کنیکٹ آپ نے کیا کیا، ان کے ملٹیپلیکیشن کا جو پروڈکٹ نکلا وہ آپ کا ایریا تھا ان ٹرمز آف دیٹ اسمالر ایریا۔ تو یہ ناظرین اسی طرح اس میں ہم آگے چلتے ہیں، ایک اور ایگزامپل آپ کو کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ایگزامپل ہم نے کی تھی اس میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بڑی مشہور اسٹریٹجی استعمال کی تھی۔ ڈیوائڈ اینڈ کانکر صرف قوموں کے اندر نہیں ہوتا، جنگوں کے اندر نہیں ہوتا، پیڈاگوجی کے اندر بھی ہوتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کا ایک بڑا مشکل کانسیپٹ ہے، اس کو ڈیوائڈ کر دیں مختلف چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ میں جو آسانی سے سمجھ آئے۔ تو یہ چیزیں تھیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری پیڈاگوجی کیا ہوگی اور ہماری ٹیکنالوجی کیا ہوگی۔ ہم اسی ایگزامپل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ given the area of a square of side 1، یہ آپ کو پرائر نالج ہے، اور یہ آپ کی پرائر نالج ہمیں کسی طرح سے ٹیسٹ کر لینی چاہیے۔ یہ چیز ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسکوئر کا ایریا نکالنا آتا ہے، پرائر نالج، اور میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ پرائر نالج از دا سنگل موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لرننگ۔ اس کے بعد دوسری بات آتی ہے کہ ہم اگر یہ اسکوئر کا ایریا نکالنا ہمیں آتا ہو اور یہ اسکوئر کسی اور شکل میں کافی دفعہ ریپیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے، جیسا کہ پچھلے ایگزامپل میں ہوا تھا، تو پھر ہم ایریا کیسے نکالیں گے؟ ڈیوائڈ اینڈ کانکر۔ واٹ آر دی ایریا آف اسکوئر آف سائڈ 2؟ یہ ایک اور، اگر ہم ایک اسکوئر ہی بنا لیں جس کی سائڈ 2 ہو، اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کتنے فٹ ہو سکتے ہیں، یہ ویژولی ہوگا سارا کام، یہ سارا کچھ آپ امیجن کر رہے ہوں گے اپنے دماغ کے اندر، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسکوئر کو اٹھا کے رکھیں کہ ایک یہاں پہ آ گیا، دوسرا یہاں پہ آ گیا، ایک اسکوئر تھا یونٹ لینتھ کا، اس کا ایریا تھا 1 اسکوئر، 1 فیٹ اسکوئر، 1 میٹر اسکوئر، دوسرا اسکوئر تھا جو 2 فیٹ کا تھا، یہ 2 میٹر کا تھا، اس میں اس طرح کے کتنے اسکوئر فٹ ہو سکتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ کانکر کر کے۔ واٹ از دی ایریا آف دی ریکٹینگل، یہاں آپ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جس طرح ہم نے کیا تھا۔ ناظرین، یہ اب آپ کو ہم نے ایک ریکٹینگل دکھا دی،
इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्क्वेयर्स, यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, अब बच्चे छठी जमात के हों, सातवीं के हों, वो खुद से डिराइव कर रहे होंगे। वहाँ पहले जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी वो ऊपर से आ रहा था, यहाँ अंदर से आ रहा होगा। नाजरीन, अब आप देखें ज़रा, अब काम इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हैं और जिसके ये दो एंगल्स जो हैं, ये नीचे वाले ये बराबर हैं। ये ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, सोचने की बात है। तीनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स बराबर हैं, दो एंगल नहीं बल्कि तीनों एंगल बराबर हैं। सवाल यह है कि ये एक नया प्रॉब्लम है। इस नए प्रॉब्लम को आप अपनी प्रायर नॉलेज से, और प्रायर नॉलेज आपकी सिर्फ ये है कि आपको एक स्क्वायर का एरिया निकालना आता है और कुछ नहीं आता। हम आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं बताएंगे, हमने आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला नहीं बताया, आपने खुद से डिराइव किया। अब देखें, इस ट्रायंगल को हम उठा के टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, इस वक्त तो मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे, लर्निंग एप्लीकेशन, उसमें ये कर सकते हैं। इसको उठा के ट्रायंगल को वहाँ ले जाएं स्क्वायर के ऊपर, या स्क्वायर को इसके पीछे ले आएं। अब आप ज़रा गौर से देखें, इस ट्रायंगल को स्क्वायर के अंदर लाने से इसकी जो ऊपर की नोक है उससे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये दो स्क्वायर्स में तब्दील हो जाता है, दो रेक्टेंगल्स में तब्दील हो जाता है। ये एक स्क्वायर दो रेक्टेंगल्स में तब्दील हो जाता है। उन दो रेक्टेंगल्स के आधे आधे हिस्से हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है नाजरीन, आपको ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। आधा हिस्सा ट्रायंगल में है, आधा हिस्सा ट्रायंगल में नहीं है। ये चीज़ें देखें, जब आप डिस्कवर करवाना शुरू करेंगे बच्चों को तो फिर वो इसको गेम की तरह से करेंगे। अगर जो पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, इसका एरिया खट से ये है, इसका एरिया खट से ये है, इसका एरिया खट से ये है, बच्चों याद कर लो, ये नहीं है तरीका। उनको सोचने दें, उनको डिस्कवर करने दें, उनको ऑब्जर्व करने दें, उनको डू करने दें, उनको कनेक्ट करने दें, उनको सिलेक्ट करने दें, उनको ऑर्गेनाइज करने दें नॉलेज अपने जहन के अंदर। जब वो ऑर्गेनाइज करके सोचना शुरू करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रायर नॉलेज को, देखिए हमने बिल्कुल छोटी सी प्रायर नॉलेज से शुरू किया। एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइज 1, बिल्कुल छोटी से हमने प्रायर नॉलेज से शुरू किया और उसको बिल्डिंग ब्लॉक बना लिया। आपने ज़रूर लीगो टॉयज़ देखे होंगे, ये बिल्कुल उसी तरह का एक लीगो टॉय है। इसको इस्तेमाल करते जाएं और इमारत बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और नए एरियाज बनते जाएंगे, नई शेप्स के एरिया आप खुद से उनके एरियाज आप रिकग्नाइज करेंगे, आप उनके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। ये होगी डीप लर्निंग। नेक्स्ट मॉड्यूल में इसी पे हम बात करते हैं।